تشریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی سی دیر دین کی نسبت پر کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں جو دین دیا ہے، جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے، جو بندہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی جو ہے کامیاب فرماتا ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جس آدمی کی زندگی دین سے خالی ہے، عبادت سے خالی ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی ناکامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامیاب ہے۔ اور جو فیصلے آسمان سے آتے ہیں، جو عذاب، جو بلا، جو پریشانیاں آسمان سے آتی ہیں، وہ بندے کی خود کی ہوئی ہوتی ہیں، بما کسبا، کہ جو اس نے دنیا میں جیسے بندے ہوتے ہیں، جیسے بندے اعمال کرتے ہیں، ایسے ہی آسمان سے ان کے مطابق فیصلے اترتے ہیں۔ اگر انسان برائیوں کے اعمال کرتا ہے، برائیوں والا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے صلے میں اللہ رب العزت ان جیسے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے فیصلے اترتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کے اندر کتنا خطرناک اور شام کے اندر کتنا خطرناک زلزلہ آیا، آپ نے سنا، موبائلوں میں لوگوں نے دیکھا، لوگوں سے سنا، کتنا خطرناک وہاں زلزلہ آیا۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سائنس آج کی کیا کہتی ہے اس سے ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے کے بارے میں کیا ہمیں خبر دی، کیوں آتا ہے؟ سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر اللہ حکم نہ دے تو پتا نہیں ہل سکتا، اللہ حکم نہ دے تو ہمارا پیر نہیں اٹھ سکتا، ہم پیر زمین پر نہیں رکھ سکتے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے، اللہ حکم نہ دے تو ہوا نہیں چل سکتی، اللہ حکم نہ دے تو دھوپ نہیں نکل سکتی، اللہ حکم نہ دے تو رات نہیں ہو سکتی، اللہ حکم نہ دے تو کھانے کے ذریعے سے پیٹ کی بھوک ختم نہ ہو، اللہ حکم نہ دے تو بیماری ختم نہیں ہو سکتی، اللہ حکم نہ دے بہت ساری چیزیں زمین آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک،
یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے حکم کے بغیر زمین بھی نہیں ہل سکتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے زمین پر ڈھول، تماشے اور کھلے عام ننگا ناچ بجایا جا رہا ہوگا، شراب پی جا رہی ہوگی، جوا کھیلا جا رہا ہوگا کھلے عام، تو یہ زمین اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ میں کب تک ان کا بوجھ برداشت کروں، کب تک میں ان کو جھیلوں، کہاں تک جھیلوں؟ آپ نے سنا ہوگا جب بندے زمین پر زنا کرتے تو یہ زمین اللہ سے اجازت لیتی ہے، اجازت لیتی ہے کہ اللہ میں ان دونوں زنا کرنے والوں کو نگل جاؤں، ان دونوں کو میں ڈس لوں. تو میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے کیا تم نے ان کو پیدا کیا تھا؟ لوگ نہیں، میرے رب میں نے ان کو پیدا نہیں کیا، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ڈھیلی رسی، جو کچھ کر. کسی نے کہا نا یہ حکومت کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. کسی نے کہا نا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں. ناؤ کہتا ہے نا اس کو، کشتی کو، کاغذ کی کشتی سدا چلتی نہیں ہے، چند منٹ چلتی ہے، اس کے چلنے کے لیے بہت کم وقت ہے، جو گل جائے گی، خراب ہو جائے گی. ایسے ہی یہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو جب زمین پہ زنا ہو رہا ہو، زمین پہ عیاشی ہو رہی ہو، زمین پر بدماشی ہو رہی ہو، زمین پر عورتیں ننگی گھوم رہی ہوں، تو یہ زمین اللہ سے اجازت لیتی ہے کہ اللہ میں ان کا بوجھ کم کر دوں. اللہ سے اجازت مانگتی ہے. سائنس کیا کہتا ہے؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس لیے زلزلہ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پر کھلے عام گناہ ہو رہا ہو، اور زمین پر کھلے عام ننگا ناچ ہو رہا ہو، اور زمین پر کھلے عام شراب پی جا رہی ہو، اور زمین پر کھلے عام جو ہے ناجائز تعلقات بنائے جا رہے ہوں، اور زنا اس کا نام نہیں ہے کہ مرد اور عورت زنا کریں، زنا اس کا بھی نام ہے کھلے عام عورتیں کپڑوں پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، پتلے کپڑے پہنے ہوں گی، چھوٹے کپڑے پہنے ہوں گی، سخت کپڑا پہنے ہوئی ہوں گی. یہ بھی میرے بھائیو زنا میں شمار کریں. وہ گویا کہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار اس طریقے کی کریں گی کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی نظریں گندی ہو جائیں. یہ بھی جو میرے بھائیو زنا میں شامل ہے. ترکی کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہاں بھی کھلے عام گناہ ہو رہا ہے. ہم نے سنا کہ وہاں پوری رات شراب کے اڈے بند نہیں ہوتے،
فلموں کے اڈے بند نہیں ہوتے، زناہوں کے اڈے بند نہیں ہوتے تھے، اور جہاں جا کر لوگ سیر کرتے تھے، تفریح کرتے تھے، دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں یہ چیز ساری کھلی ہوئی رہا کرتی تھی، اللہ نے وہی عذاب ڈال دیا۔ اللہ نے اسی زمین کو اور اسی فلک بوس عمارتوں کو زیر کر دیا کہ ہاں میں وہ اللہ ہوں کہ جو فلک بوس عمارت کو تھوڑی سی زمین ہلانے سے گرا سکتا۔ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ طاقتور ہے، وہ میرے بھائیو قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور میرے بھائیو ہمارا یہ علاقہ بھی خالی نہیں ہے، کبھی ہم سوچ رہے ہوں ترکی والوں نے زیادہ گناہ کر دیے ہوں گے، میرے بھائیو ہم بھی کم نہیں ہیں گناہوں میں، ہمارے یہاں بھی ننگے ناچ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی شراب کے اڈے کھل رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی تاشوں کے بازار کھل رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی غیبتوں کے اڈے کھل رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نگاہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کل پرسوں ایک خبر آئی کہ مولانا صاحب بستی میں 3-4 دن ہو گئے ڈی جے چلتے چلتے، کس بات پر؟ اور اس بتانے والے بھائی نے بتایا کہ مولانا 2 بزرگوں کی موت ہوئی پڑی ہے، لیکن ڈی جے والوں کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے کہ ڈی جے بند کر دیں، حیا ختم ہو گئی، شرم نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جماعت کے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے وہاں علماء موجود نہیں ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، اذان نہیں لگتی، جمعہ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے قلوب سے اس دین کی حقیقت نکل گئی، قدر نکل گئی، عزت نکل گئی، قیمت نکل گئی، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اذان سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم ہے تو میرے بھائیوں عیاشی کرنے کے لیے ٹائم ہے، اگر ٹائم ہے تو میرے بھائیوں ناچنے کے لیے ٹائم ہے، شراب والوں کے لیے ٹائم۔ میرے بھائیوں جب یہ گناہ عام ہو جاتے ہیں، یہ زمین اجازت لیتی ہے، میرے رب میں اپنا بوجھ کم کرنا چاہتی ہوں، میں اپنا بوجھ کم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ میرے بھائیوں اجازت دے دیتا ہے اور رسیاں ڈھیلی کر دیتا ہے، چنانچہ یہ زمین ہلتی ہے، اور یہ لعین، یہ گناہ کرنے والے میرے بھائیوں زمین ہلنے کی وجہ سے جن عمارتوں پر انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی، جن عمارتوں کے بنانے میں اپنی جو ہے قیمتی سرمایہ خرچ کیا ہے، اللہ نے انہی کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کیا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ترکی میں پہلا معاملہ ہے، نہیں، زلزلے تو اور بھی آئے ہیں، اللہ نے عذاب اور قوموں پر بھی نازل کیا ہے، کسی پر آگ برسا دی گئی، کسی پر پتھر برسا دیے گئے، اور کسی پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر خون کا عذاب آیا، کسی کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ میرے بھائیوں یہ وقت کے اعتبار سے آتے رہے، جب قوم نافرمان ہو جاتی ہے اور جب وقت کے علماء کی بات مانی نہیں جاتی تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس طریقے سے سمجھانے جانتے ہیں کہ یا تو مان جاؤ، ورنہ میں ایسے بھی ان پر عذاب ڈال کر ان کا امتحان لے کر کے ان کو سدھارنا جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں جب زنا عام ہو جائے، جب تاش بازی عام ہو جائے، جب ناچ عام ہو جائے، کوئی کسی کا سننے والا نہ ہو، تو اس وقت کے لوگوں کو اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جن کی آنکھوں میں
ایک مرنے والے کے مرنے کی بھی شرم نہ ہو، وہاں کے بزرگوں کی شرم نہ ہو، قبرستان والوں کی بھی شرم نہ ہو، ایسے وقت میں اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہاں معصوم بچے دب گئے، وہاں ان کے ساز و سامان خراب ہو گیا۔ ہمارے مولانا یحییٰ کریمی نے بتایا کہ وہاں تقریباً 50,000 آدمی اب تک دنیا سے چلے گئے، ترکی کے اندر تقریباً 2 لاکھ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے پڑے، جن کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ دنیا میں ان کی زندگی باقی ہے یا یہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ 1 کروڑ ایسے آدمی ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں، ان کے لیے گھر در ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوسناک خبر ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر ہم نہیں سدھرے، اگر ہم نے ان لوگوں سے نصیحت قبول نہیں کی تو میرے بھائیوں وہ وقت دور نہیں ہے ہماری زمین کو بھی ہلا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کے اعتبار سے محنت کرو، اور جہاں جہاں بھی ڈیزا نظر آئے اس کو میرے بھائیوں انت تک کوششوں کے بعد روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روکا گیا تو وہاں سارے اطراف کے لوگ، حاجی، نمازی، ملا جی، مولوی، سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم آنکھوں سے گناہ دیکھ رہے ہوں، ہمارے کانوں میں رنڈیوں کی آواز آ رہی ہو، ہمارا ایمان اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ چلو جا کر کے ایک مرتبہ کہہ تو لے، مانے نہ مانے اس کے کام، لیکن ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جا کر کے ایک اعلان کہہ دے کہ لوگوں مان جاؤ یہ دین کے خلاف ہے، یہ نبی کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، عبادت کے خلاف ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم سن کر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہی سستی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے، جن کے بچے چلے گئے ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، اور جن کے بچوں کے والدین چلے گئے اللہ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے بھائیو اللہ معجزہ دکھاتا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، بہت سارے ایسے بچے، بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے 3 دن کے بعد زندے ان بلڈنگوں کے نیچے سے نکالے گئے ہیں جن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ وہ ہے جو میرے بھائیوں بلڈنگوں کے نیچے میرے بھائیوں محفوظ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیوں کسی نے کیا خوب کہا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو موت کی جگہ سے زندگی دے دے، اور میرے بھائیوں زندگی کی جگہ سے موت دے دے۔ اللہ وہ ہے، قدرت والا ہے، شعین قدیر ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ایک چھوٹے زلزلے ہیں، ایک چھوٹے زلزلے ہیں۔ قیامت کا دن بہت بڑا ہولناک ہوگا، دردناک ہوگا، اس وقت بھی زمین ہلا دی جائے گی، یہ زمین بوریوں کی طرح لپیٹ دی جائے گی، یہ زمین تانبے کی بن جائے گی، آسمان یہ سورج سوانے دے پا جائے گا۔ اس وقت کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں اپنے گھروں کو کسی دوسرے پر نظر ڈالنے سے پہلے اپنے گھروں کو چیک کرو کہ میری مستورات کا لباس کیسا ہو گیا، میرے بچوں کا رہنا سہنا کیسا ہو گیا، میرے نوجوان کہاں گھومتے ہیں، میرے جو نوجوان کہیں شراب کے عادی تو نہیں ہو گئے،
कहीं सट्टे के आदी तो नहीं हो गए, कहीं सेशन के आदी तो नहीं हो गए, कहीं मेरे भाइयों नशे का आदी तो नहीं हो गया। अपने घर को चेक करें, अगर अपने घर में नहीं है तो अपने सामने घरों को चेक करें, दाईं तरफ को चेक करें, बाईं तरफ को चेक करें, पीछे की तरफ चेक करें। आज तो मेरे भाइयों हम देखते हैं कि भाई फलाना अब्दुल रहमान का लड़का सट्टा लगाता है, शराब पीता है, जिना करता है। अगर हमने उस भाई को उसके साथ मिल करके उस साथी के भाई बेटे को नहीं समझाया, या आज तो सामने के घर लगी है, वो वक्त दूर नहीं है, इसकी चिंगारी तेरे घर में भी पड़ने वाली है। आज तो तू उसका तमाशा देख रहा है, कल तेरे घर में जो चिंगारी लगेगी, तेरे घर में जो लड़के बदमाश होंगे, तेरे घर में जो लड़के जो है जिना के आदी होंगे, शराब के आदी होंगे, मेरे भाइयों बुराइयों के आदी होंगे, आज तू सामने के भाई के तमाशा देख रहा है, वो वक्त दूर नहीं है, तेरे घर में जो आदी बनेंगे लोग तेरे घर का भी इंतजार करेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए अपने घरों को पाक करो, अपने नौजवानों का हाथ पकड़ो और उन तुर्की के मुसलमानों के लिए दुआ करो। हम अगर वहां मदद नहीं भेज सकते तो कम से कम उन भाइयों के लिए हाथ उठाकर दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान कहीं का भी हो एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो जाए तो पूरी रात जिस्म बेचैन होता है। मेरे भाई उसकी रात नहीं कटती, दिन नहीं कटता। मुसलमान किसी कोने का रहने वाला हो, एक जिस्म के मानिंद है। आज उनको दर्द हुआ है तो वो दर्द हमें यहाँ भी महसूस होना चाहिए। उनके लिए हमें उनके साथ रहना चाहिए, रात को उठकर उनके लिए दुआ करनी चाहिए। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि हम डायरेक्टर वहां मदद नहीं भेज सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक जमात दी है, जमीयत उलमा हिंद। उसने वादा किया है कि इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में हम अपने तुर्की भाइयों के लिए 1 करोड़ रुपए का इंशाअल्लाह मदद का ऐलान करते हैं। तो वो मदद मेरे भाइयों हम सब मिल करके वो पूरा करेंगे। इसके लिए जमीयत उलमा हिंद ने हमें सदर बना करके इस बात को दिया है। उसकी एक रसीद है, अपनी मस्जिद के एतबार से उगाई कर लें कि इंशाअल्लाह तुर्की भाइयों के लिए हम जो है मदद करेंगे, और उसमें सिर्फ पैसे होंगे। अब तक तो हम अपने भाइयों के लिए, जैसे दिल्ली में हादसा हो गया, परेशान हो गए, कपड़े भी देते थे, खाने भी देते थे, सब्जी भी जाती थी, लेकिन वहां सिर्फ पैसे जाएंगे। अपनी मस्जिदों के एतबार से इस बात को कर लें कि इंशाअल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के लिए मदद पहुंचाएंगे। अपनी मस्जिदों के इमाम के पास जमा कर दें और उसके बाद हमसे रसीद लेकर के उसको कटवा लें, और इंशाअल्लाह वो डायरेक्टर जो है जमीयत की तरफ पास जाएगी, वहां से फिर तुर्की के साथियों के लिए वो मदद पहुंचेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।